سیو نی من رانجا آنکھو ہیر نہ سدو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. اور پھر اسی بات کو مولا عبد الرحمن جامی نے بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ کن کتا اللہ شاہ اینا اللہ اللہ کر کے تو ہی اللہ ہو جائے. کوئی بندہ تو اللہ نہیں نہ ہو سکتا. مقصد یہ ہے اتنا اللہ اللہ کر کے تجھے اپنا آپ ہی بھول جائے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ دیوانگی سے پڑھا کریں. جیسے میں نے کہا نا دیوانگی تھی یہ. چلو پھر حضرت رابعہ بصری ہے آپ کے لیے لکھا ہے کہ ایک رات تھی آدھی رات تھی تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر سے شور بلند ہوا. اب اپنے سین میں کھڑی اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس. لوگوں نے سمجھا کہ رابعہ کے گھر میں پانی نہیں. عورت ذات ہے رات کا وقت ہے کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھتے اس لیے اونچی اونچی کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی میری بات سن کے پانی لا دے. اب کیا جس نے وہ آواز سنی نا سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور کنویں پہ بہا کے پانی لانے کے لیے. جب وہ کنویں سے پانی بھر کے واپس لا رہے تھے نا تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے جو رازداروں میں سے تھے. انہوں نے سب کو روک لیا پوچھنے کے لیے کدھر جا رہے ہو پانی لے کے. سب نے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی نا کہہ رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. شاید ان کو پیاس لگی ہے گھر میں پانی نہیں ہے عورت ذات ہے رات کو کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں شاید کو میری بات سن کے پانی لا دے تو ہم یہ پانی لے کے حضرت رابعہ کے گھر جا گئے. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا چلے ہو یہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ پہنچ جائے یہ دید دی پیاس ہے دید نہیں بجڑی ہے. او انتا مجنو لاؤ یہ دیوانگی واپس. یہی خانقاہوں کا پیغام تھا اور آج بھی یہی پیغام ہے یہ دیوانگیاں لاؤ واپس. اس لیے 2 بار پڑھنا ہوتا ہے 2 بار اس طرح کا پڑھا کریں اور ہوتا ہے کریں تب پڑھتے پڑھا کریں. ماشاءاللہ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے مجاہد ختم نبوت کے خلیفہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ قادری گھرانا ہے قادری چیز. میں جنہوں کہتے ہیں کدی کدی اپنی بیٹری لو یہ نہ میں گل سنا کے اپنی بیٹری بھی چارج کر رہا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ آپ کے لیے لکھا ہے کہ جب وقت وصال آیا اور آپ نے آنکھیں بند فرمانا یاد رکھنا حضرت جی ہم نے مرنا ہے ان کا وصال اور وصال وصل سے ہے ہم نے مرنا ہے. وہ تو انتظار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتا لمحہ لمحہ شمار کرتا آپ کا انتظار کرتا. وہ تو انتظار کرتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند فرما دی تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو جانکنی کی حالت میں ہے یا نزاع کی کیفیت ہے اسے کلمہ تلقین کریں. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ اس کے سامنے با آواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ دیں. اب بھائی خاصوں کی تو باتیں کچھ اور ہیں. وہ لکھا ہے وہاں ایک شخص کھڑا تھا وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے آنکھیں کھول دی مسکرا کے آگے سے اس کو کہتے کہ ہیں وہ سنگیا یاد یوں نہیں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا فرمایا یاد یوں نہیں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. یہی خانقاہوں کا پیغام ہے کہ حضرت جی حضرت سلطان باہو بھی یہی فرماتے ہیں. فرماتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں جلا کمایا نہ میں پاج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا. حضرت پھر کیتا کی ساری تو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوا ہے. جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب میں لایا ہوا. نہ رب عرش اللہ اتے نہ رب خانے کعبے ہو گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو. نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو. جدہ مرشد ملیا باہو چھوٹے صاحب عذابے ہو. اللہ کا ذکر. اور میرے حضرت بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بھیجا کرو. چٹھی سے مراد یہ والی چٹھی نہیں
چٹھی سے مراد یہ ہے کہ روز ایک بار آپ کی بارگاہ سلام عرض کر دیا کریں. یہ میری بات یاد ہوتا ہے صرف زبان سے پڑھنا، اور ہم تقریباً زیادہ تر زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جی زبان اور دل اکٹھے ہو کے پڑھیں گے، اور چٹھی پھیر ہی جانی چاہیے جب دل اور زبان اکٹھے ہو کے پڑھیں گے. یہ نہیں کہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں اور سلام ادھر عرض کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ چھت دیکھ رہے ہیں اور سلام ادھر عرض کر رہے ہیں، یہ نہیں آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور سلام ادھر کر رہے ہیں. نہیں حضرت، دل بھی ادھر ہو، سوچے بھی ادھر ہو، نگاہیں بھی ادھر ہی. پھر حضرت جی چٹھی جانا فرم کرتے بیلیا روز ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بھیجا گیا. وہ اس بیلی کو کہا نا وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا چلیا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا ہے. اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اور حضرت جی کبھی والی تو بات ہی نہیں، چٹھی جانے کی دیر ہے ادھر سے کرم ہو جاتا ہے. یہ ہماری بڑی خوبصورت شخصیت ہوئے ہیں یہ سید مدور احمد صاحب جامعہ فریدیہ. میں نے حضرت اپنے دور طالب علمی میں حضرت کی صرف ایک بار زیارت کی، اس کے بعد میں آپ کی زیارت نہیں کر سکا. وہ بھی حضرت ہمیں پتہ چلا کہ ادھر ایک بہت بڑا مناظرہ ہونے جا رہا ہے حضور نبی علیہ السلام کے حیات طیبہ پہ، اور مسئلہ حاضر و ناظر اس پہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے. ہم وہ مناظرہ دیکھنے گئے ہیں اور ہم بڑی صبح پہنچ گئے. اسٹیج کے ہمیں بالکل آگے جگہ ملی، بہت بڑا اسٹیج تھا، اور پھر وہ دنیا جمع ہونی شروع ہوئی. اور مجھے یاد ہے کہ کیونکہ ہم بالکل آگے بیٹھے تھے، وہ جو دوسرا گروہ تھا وہ سارے کے سارے آ گئے، لیکن حضرت کی طرف سے بھی کوئی نہیں آ رہا تھا. لیکن جب حضرت آئے نا تو بالکل یہ اکیلے، صاحبزادوں میں سے بھی کوئی ساتھ نہیں، شاگردوں میں سے بھی کوئی ساتھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، بالکل اکیلے. ہم کیونکہ بیٹھے تھے، میں نے دیکھا تھا تو آنکھوں میں وہ جو دوسرا گروہ تھا آپس میں بات ہوئی، اور بات کا معنی مفہوم یہ تھا لے بھائی تو بابا تو کلا اسی ڈالنا ہے پڑھ کے، تو کلا اسی ان پڑھ کے ڈالنا ہے، نہ کتاباں نہ شاگرد، تو بابا تو کلا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یہ صرف بابا نہیں ان کا بابا ہے، اور جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ اکیلے علاقوں میں بھاری ہوتا ہے. یا رسول اللہ. وہ بکری گل ہے حضرت جی سامنے وفا نہیں کی تھی، باقی ساڈا بابا بھی انہاں کو نہیں ولیا گیا. سامنے وفا نہیں کی تھی، ساڈا بابا بھی ولیا گیا. بابا جی خادم حسین میں تو بات اساں سنے وفا ولیا باقی کسے کو نہیں گیا. انہیں ویل چیئر تے بیٹھ کے وقت ایک باری باجڑے سارے، کیونکہ ان کا بابا تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبی جن. باقی حضرت جی ولیاں کسے کو نہیں گیا، سامنے وفا نہیں کی تھی، باقی ولیاں کسے کو نہیں گیا کیونکہ وہ ان کا بابا تھا. اور میں نے آگے بھی جب بابا جی کی گرفتاری ہوئی انہوں نے آگے کتابیں وغیرہ بڑی انہوں نے کی، مقصد تھا بابا جی کو ڈرانا. بابا جی منہ تو ڈر ہے، وہ جو پولیس افسر آیا نا گرفتاری میں وہ حیران ہو کے کہتا بابا بھائی تینوں ڈرانا ہے تو ڈر ڈیا تو اسن ڈیا کیوں اسن ڈیا کیوں خوش ہو گیا. تو بابا جی آگے سے کہتے ہو میں تاں خوش ہوں گیا تو جنہوں نے راضی کرنی ہے سارا کچھ کرنے ہے. وہ تو کتے شراب دے نشے موئے پہ ہونے، تو جن کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے نا وہ تو کئی شراب پی کے بے ہوش پڑے ہوں گے. میں خوش اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب کوئی بندہ حضرت اس لیول پہ آ جاتا ہے نا پھر نکل جاتے ہیں ڈاڑھ ڈوڑ. جب کوئی بندہ اس لیول پہ آ جاتا ہے پھر یہ ڈاڑھ ڈوڑ نکل جاتی ہے. اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جدو بندہ ایتھے آتا ہے نا پھر ڈاڑھ ڈوڑ نکل جاتا ہے، پھر تو بندے کو ایک ہی شوق ہوتا ہے وہ یار راضی بس. وہ ہم نا دیکھ وہ بڑے خوش ہوئے. وہ جناب جج آ گئے، مناظرے کی شرائط طے ہو گئی، اب گفتگو شروع ہونی تھی. گفتگو کی ابتدا قبلہ صاحب سے ہوئی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مناظرہ یہ ہے، دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت لیں. میں تو ویسے بوڑھا ہو چکا ہوں، حافظہ بھی کمزور ہے، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، تو آؤ ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کریں.
جو دوسرا گروہ تھا انہوں نے کہا جی وکھرا انداز کیا ہوا. آپ نے فرمایا یہاں اس طرح کرو نبی علیہ السلام دکھا دو یا دیکھ لو. نظر جی دکھا تو ہو سکتے نہیں تے جی دیکھ دے تے پھر نال مسلک دا جنازہ بھی چوک کے لے کے جانا پڑا. پھر تو کیا مسلک کا پھر تو 7 کندھوں پہ مسلک کا جنازہ بھی لے کے جانا تھا. وہ کیا ہوا ایک بھاگا دوسرا بھاگا تیسرا بھاگا چوتھا بھاگا پانچواں بھاگا سارے بھاگ گئے. حضرت صاحب رہ گئے. پھر آپ نے اسپیکر پہ کھڑے ہو کے بڑی کمال بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا چلے ہو وہ بخار نہیں ہو سکتے ہے ویکھ ہی لیندے انیاں دا بھلا ہو جانا سی. بڑی بڑی خوبصورت شخص یا رسول یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یہ نا حضرت جی ادھر سے صدایں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی ہم تو مسافر ہیں نا. سفر بڑا بڑا کچھ دکھاتا ہے. ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں میرا رہ جاتی ہیں کہ حضرت واقعی جڑا ایک نے کیا سی نا غالب نے بدل کر بھیج فقیروں کا غالب تماشا یا اہل کرم دیکھتے ہیں. میں حضرت تب نا میرے پاس مہران ہوتی تھی اور میں زیادہ تر سفر بھی اکیلا کرتا. میں نا سیالکوٹ سے لاہور تقریر کرنا مرید کا کراس کر لیا. مرید کے اور راوی ریان شریف کے درمیان میں نے دیکھا کہ بابا جی نا سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سڑک پار نہیں اکیلے. میں نے دل میں خیال کیا لیا مولوی سلیمان نیکی اللہ پاک نے تیرے لیے کی. میں نے میری گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے اترا دروازہ لاک کیا. میں نے جا کے نا بابا جی کا ہاتھ پکڑا. انہوں نے میری طرف دیکھا. میں جی سڑک پار کرا جو بولے کچھ بھی ہے کیونکہ پہلے ٹریفک اس سائڈ سے آ رہی تھی مرید کے سے. میں نے ادھر روکی ٹریفک اس ہم آ گئے. پھر میں یہ ہاتھ چھوڑ کے نا اس سائڈ پہ آ گیا کیونکہ تب ٹریفک ادھر سے آ رہی تھی. میں نے روکی. چلتے چلتے میری نظر پڑی تو بابا جی کا کھسا پھٹا ہوا تھا اور ایک انگلی نا کھسے سے باہر نکلی ہوئی تھی اور بابا جی کے کپڑے بھی اسی طرح تھے. میں نے دل میں خیال کیا بابا بابا ماڑا. اب یہ نہیں یاد پڑتا نوٹ 500 کا تھا یہاں آ. میں نے نکال کے جاتے جاتے بابا جی کی ہتھیلی میں دے کے نا تو چھوڑ کے بھاگنا چاہا لیکن بابا جی نے پکڑ نہیں ملا. بڑی سخت گرفت بولے پھر کچھ بھی مجھے صرف اشارہ کیا کرو. میں کھڑا ہو گیا. حضرت انہوں نے اس ہاتھ پہ نوٹ رکھا دوسرا ہاتھ رکھ کے نا بس آنکھ بند کر کے نا اس طرح کیا وہ نوٹ مٹی بن کے اڑ گیا. تو مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مولوی اسی تے ہے سمجھے ہے تو پتہ نہیں کی سمجھ لے. میں اللہ دوڑ گیا. یہی ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. یہ واقعی ہی ہے. یہ واقعی ہی ہے. ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ. یہ واقعی ہی ہے. بری طرح حضرت جی ہر بندے کا حضرت جی کا اپنا سپیڈ بریکر ہے. یہ جو میں سادہ آپ کو کر دوں تصوف میں روحانیت میں ہر بندے کا اپنا سپیڈ بریکر ہے اور تقریباً ہر کوئی اپنے اپنے سپیڈ بریکر پہ رکا ہوا ہے پھنسا ہوا. میں مثال کے طور پہ پھر حضرت جنید بغدادی ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور یہ حضرت جی لازم ہے ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سالک رہے سلوک کے راستے پہ. جو بڑوں کا بتایا ہوا طریقہ اس کو چھوڑے نا شریعت پہ کاربند رہے اور جو بڑوں کی طرف سے آ رہا ہے اس کو کرے. پھر ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے جب دل کرتا ہے کہ اب حجاب اٹھے اور دید ہو. پھر دل کرتا ہے وصل آیا سب پہ آیا ابن شاہ نے کہا گھونگٹ چاکلا سجنا میں ہون شرما کانو رکھیاں میں. اقبال نے کہا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے اللہ اللہ کرتے نا پھر دل کرتا ہے کہ اب دید ہو اب اٹھے حجاب اب وصل ہو. ہر سالک پہ آتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں مجھ پہ بھی آیا. فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرو کہ وصل ہوئے. کہتے حضرت خاموش رہے آپ نے بولے. کہتے پھر میں نے دوسری بار عرض کی پھر خاموش. کہتے پھر تیسری بار عرض کی پھر خاموش. بھائی طریقت کے بھی کچھ قاعدے ہیں وہ زبردستی تو نہیں. کہتے میں سمجھ گیا کہ بس ٹھیک ہے. فرماتے میں اٹھ کے نہ گھر آ گیا. میں نے آ کے تسبیح اٹھائی اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا جو آپ نے دیا تھا. فرماتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا ابو بکر تو بخیل ہے. اور فرماتے وظیفہ مجھ پہ وہ وصف سا اتنا غالب آیا وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. اب فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو کہا ابو بکر خیال ہے میں نہیں آیا کچھ تو ہے جو ہے چل آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں میں بخیل ہوں کہ نہیں. فرماتے نیت کیا جو بھی غیب سے آئے گا اللہ کے راستے پہ صدقہ.
فرماتے تسبیح اٹھا کے پڑھ ہی رہا تھا کہ مرید نا 50 سونے کے سکے لے کے آ گئے. فرماتے اٹھائے اور نکل کھڑا ہوا کسی شریف فقیر کی تلاش میں. اور فرماتے کیا دیکھتا ہوں پیر و مرشد بیٹھے نا خط بنوا رہے ہیں. اور فرماتے میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے, حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, جو مرضی ہوگی آپ اس کے ساتھ سلوک فرمائیں. فرماتے میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے نا ایسے ہاتھ آگے کیے. کہتے آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, آپ نے ذکر نہیں ہوگا. مجھے آنکھ سے اشارہ فرمایا یہ پیسے نائی نہیں دے دے. میرے دل میں خیال آیا ہوئی نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ, یہ 50 سونے کے سکے. حضرت فرما رہے جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ اس کو 50 سونے کے سکے دے دے. لگتا ہے حضرت نے دیکھا نہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور یہ دی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے, یہ 50 سونے کے سکے جی جی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے 50 سونے کے سکے دینے لگے. فرماتے حضرت مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تے نہیں آکھیا تو بخیل ہے, تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا, تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا, اور باتیں تو وصل کی کرتا ہے, تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا. یہ تو ابو بکر تھے نا. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی سپیڈ بریکر, کوئی اپنی پاک میں پھنس گیا ہے, کوئی اپنے عمرے میں پھنس گیا ہے, کوئی اپنے علی میں پھنس گیا ہے, کوئی اپنے نفلہ میں پھنس گیا. ہر بندے کا اپنا بت ہے. چلو یہ ابو بکر تھے. حضرت بایزید ان کے لیے اقبال لکھتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو, فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. ہر بندے کا اپنا سپیڈ بریکر ہے, ہر بندے کا اپنا بت ہے. وہ لکھا ہے کہ بستان میں نہ قید پڑ گیا, حضرت نے اپنی روحانی طاقت سے ایک دیگ بنائی. ظاہر ہے صرف مسلمان تو نہیں تھے, آتش پرست بھی تھے, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, بدھ پرست بھی تھے, سب کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ کھانا ہے. اب ہوتا کیا جو بندہ جو نیت کر کے دیگ میں برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا. وہ لکھا ہے کہ وہ جو بستان کی جامع مسجد تھی نا وہاں ایک فقیر آدمی درویش ہے, اس نے زور اثر مغرب عشاء وہیں پڑھی. مریدین نے دیکھا جا کے حضرت کو عرض کی حضرت ایک درویش آیا مسجد, فرمایا ان کو قید پہ ہے کھانا کتنے نہیں لگنا, آ ساڑھے کھانا کھا لیں. مرید گئے جا کے, اس نے کہا میں کبھی کہیں کھانا کھانے نہیں گیا. مریدوں نے آ کے بتایا اب خود چل کے گئے, حضرت میری دعوت قبول کرے. انہوں نے کہا میں کبھی کہیں کھانے نہیں گیا, چل تو آ گئے تو اتنا کروں گا یہ کھا لوں گا, لیکن کھاؤں گا اپنی مرضی کا کھاؤں. حضرت بایزید نے کہا دسو کی کھانا, کہنے لگے میں انسان کا گوشت کھاؤں. حضرت بایزید سوچ میں پڑ گئے کہ آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا. اس درویش کو کہتے ہیں جہاں سے دل کرتا ہے کھا لے, انسان ناظر ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں بایزید تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گیا ہے, تجھے کس نے کہا کہ تو انسان, کیونکہ حضرت جی واقعی اللہ کے دوست سے غصہ نہیں کیا, سمجھ گئے کہ یہ اصل میں نہ مجھے نکالنے آیا. آپ نے فرمایا پھر مجھے دکھائیں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. کہا بایزید دیکھو. انہوں نے توجہ کی, لکھا ہے جب بایزید نے دیکھا نا اپنے آپ کو تو کیا دیکھتے ہیں, ایک مور ہے جو اپنے پنکھ پھیلائے کھڑا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہو. کہنے لگا بایزید یہ تے مور بنے ہیں, انسان بننا یہ بڑی دور ہے. طریقت پتر کو بچوں کا کھیل, بچوں کا کھیل. دعا کرو حضرت اللہ سے. میں کہتا ہوں حضرت جی یہ بھی اس دور میں بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس اللہ کا بڑا فضل. یہ ماننا رائے گا نہیں جائے گا, یہ ماننا رہے گا نہیں جائے گا. ہاں یہ طریقت حضرت سید عبد القدوس گنگوہی سلسلہ علیہ چشتیہ کے بہت بڑے شاعر, آپ کے لیے بھی لکھا, آپ نے بھی دیکھ لکھا. ادھر گنگوہ میں قید پڑ گئے. وہ لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی وہ عبد القدوس, فقیری تے کر رہی ہوں رزاقی بھی کر لگا ہے, مسکینی مالک رازق تو بھی ہے. فرمایا پھر دیکھ کیوں بنائی ہے؟ مسکی تھی یا اللہ تیری مخلوق بھوکی ہے تاں بنائی. فرمایا ساڑھے نال بوتا ساڑھی مخلوق نہ پیار کرنا ہے. بچوں کا بس ہے نا پاکا دے صدا اے گلانی سید کل کرنے مجھے باقی طریقت کو بچوں کا کھیل. اور اس لیے اللہ کا ذکر اپنی طریقت سے, اپنے طریقے سے مخلص, اپنے شیخ سے رج کے محبت جو بڑوں نے طریقہ بتایا, مٹھے مٹھے
میرے قیم صاحب فرمایا کرتے تھے مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی، مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی، کچھ نہ کچھ بنتا سی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی ہے، تو نہ نسی ہے، تو نہ نسی ہے، تو لگا رہی ہے مٹھا مٹھا لگا رہی ہے، تو نہ بس نسی ہے، پھر ایک وقت آئے گا نس جائے گا، تو نہ نسی ہے بس لگا رہی مٹھا لگا۔ اور یہ میری بات یاد رکھی، بڑا خطرناک دور ہے، بچے کا پتر ہوئی جس سے اللہ دا فضل ہوئے گا اور جڑا کسی نال وابستہ ہوئے گا۔ باقی یہ وہ کمرے والی سرکار، وہ غامدی، وہ بیٹا ان کی بالکل باتوں بنا، ایسے کہیں آئے کہیں دفع ہو گئے، یہ نہ ان کی باتوں میں، الحمدللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ یہ پاک لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان، یہی وہ لوگ ہیں، انہی کا فیض تھا، یہی وہ لوگ ایسے آتے رہیں گے، بڑی دیر سے آ رہے ہیں، جاتے رہیں گے۔ دادا صاحب کو کسی نے دادا تو نہیں بنایا، جنہوں نے بنایا انہوں نے بنایا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو کسی نے تو غریب نواز نہیں بنایا، انہوں نے بنایا۔ کسی کے پاؤں سے کیا فرق پڑے گا، کسی کے کیڑے نکالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ کیڑے اصل میں اس کی اپنی زبان کے کیڑے ہیں، ان میں کیڑے نہیں ہیں۔ وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کیڑے اس کی اپنی سوچ کے کیڑے ہیں، وہ کیڑے اس کی اپنے اندر کے کیڑے ہیں۔ یہ تو پاک لوگ ہیں، وابستہ رہنا۔ یہ بابا جی شیر محمد شرف شریف والے دیکھیں، آپ کا کوئی مرید تھا تو کسی سکھ کو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اور عاشق ہو گیا ہے، لیکن فیض نسبت تھا کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا۔ ایک دن کیا ہوا، باہر کھڑا تھا تو سکھ عورت کا نا خامن سر پہ گٹھڑی رکھے جا رہا تھا، اس کو آگے ہو کے پوچھتا بھی کدھر، انہوں نے کہا بھائی پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے میں واپسی ہوئی۔ بڑا خوش ہوا، وہ دن تھا منگل کا، منگل کی رات، بدھ کی رات، جمعرات کی رات، 3 راتیں مل گئی منہ کالا کرنے کو۔ ادھر سے بھی پیغام آیا بھائی کب کا موقع نہیں بن رہا تھا، آج موقع بنا ہے تو رات کو۔ وہ لکھا جب رات کو گیا نا تو دیکھتا کیا آیا، جو سکھ ہے نا وہ ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہے، ڈر کے بھاگ گیا، واپس آ گیا لگتا۔ اگلے دن سے پیغام آیا تو آیا، اس نے کہا میں تو آیا تھا مجھ سے پہلے وہ آ گیا۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے نہیں جو میں سے پہلے آنا۔ اگلی رات پھر گیا، دیکھتا کیا کہ سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے، آؤں تے پکی گل لے آ۔ وہ اگلے دن جمعرات کو پھر پیغام آیا، با آیا نہیں۔ اس نے کہا وہ میرے آگے آگے دروازہ کھول کے گیا، اب یہ تو میرا ڈر نہیں تھا نا، اس نے دروازہ کھولا میرے سامنے۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے نہیں جو میں سے پہلے آنا، کئی سالوں کا انتظار ہے، آج آخری رات ہے، پھر موقع بنے نہ بنے، آج نہ مس کرنا۔ وہ تھی جمعرات، پیران تھے محفل میں، یا چلو محفل تے جاواں گے، لنگر کھاواں گے، پیراں نہ ملاں گے، تے اج جو مرضی ہوئے اتھے جاواں گے۔ محفل ہو گئی، لنگر کھا لیا، جو لین چ لگا نا آ کے پیراں دا ہاتھ چوم کے جو چھڑان لگا نا تے حضرت نے ہاتھ پکڑ لے تے کان چ کی کہندے نے، او سنگیا او بعد آیا سانو کنی واری سکھ بنانا ہے، او سنگیا بعد آیا سانو کنی واری سکھ بنانا۔ میں رہی کسی کی بات نہیں، یہ واوی چٹے ہو گئے۔ عمر میری صرف حضرت تھی 38 سال، آپ کو اپنی بات، کئی بار ہم بھی ٹریک سے اترتے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہوں، خلیفہ صاحب بیٹھے ہیں، مجاہد ختم نبوت بیٹھے ہیں، بڑی صاحب اللہ دی قسمیں لگتا ہے پیچھے پیر منڈے تے ہاتھ رکھ کے کہنے اس کی کرنا، کیڑے منہ نہ جا کے ممبر تے بیٹھے پیچھے کھلوتے کہتے ہیں بھائی سلیمان کی کرنا، کیڑے منہ نہ جا کے مسلے تے بیٹھے۔ پتر وہی پیچھے گا جس کو کسی پاک کی نسبت ہو، باقی پتر بچنا کسی نے۔ دو طوفان، ایک مادیت پرستی، دوسرا وہی بچے گا جس کو کسی کی نسبت ہو۔ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہوتا ہے، ہوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسرور طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہے۔ اپنے بزرگوں کی دعا شاہ صاحب نبی علیہ السلام، وہ بھی شاہ صاحب قبلہ منظور احمد صاحب
آپ نے پھر لکھی مدینہ تو رسول بڑی ایک لکڑی کہندی ہے کہ با میں دوڑ لائی ہے وہ آپ نے پھر وہ لکھی ہے کمال خوبصورت کتاب لکھی. اس میں حضرت نے لکھا ہے آپ کے کو مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب ان کے حوالے سے حضرت نے لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ حج کر لیا مدینہ پاک آ رہی تھی. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جگہ بھی اپنے قدمین شریف ہے بالکل قریب ہوٹل میں تھا. کہتے ٹھہرے ہوئے تھے جس کمرے میں وہاں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری. اب پتہ نہیں کہ حضرت نے ان کا نام کیوں نہیں لکھا, وہ کون تھے پتا, وہ ایک راز ہی رہ گیا. وہ کہتے ہیں ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا, ہم بیٹھے ہیں دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں تو آ گیا ایک بلی اندر آ گئی. کہتے ہماری تو کی محبت کی انتہا نہ رہی, شہر محبوب کی بلی ہے. فرماتے اس وقت تو کچھ تھا نہیں کہ روٹی کھا رہے تھے, ٹکڑا توڑ کے نا بلی کو پیش کیا, اس نے قبول کر لیا. کہتے اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, پانچویں دن پھر آئی, چھٹے دن پھر آئی. کہتے وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے. امبیسی بات کی, سعودی حکومت سے اجازت مانگی, بھئی اینڈ ٹائم نہ کوئی مسئلہ بنا. پی آئی اے سے کال کی کارروائی مکمل کروائی, ایک بڑا زبردست پنجرا بنوایا جس میں بلی کو لے کے جانا. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس دن صبح روانگی تھی نا مدینہ پاک سے ڈائریکٹ پاکستان فلائٹ. رات کو جب اپنے ہوٹل کے کمرے میں سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. دیکھتے کیا ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی تو جس طرح خیریت سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے, بس اتنا کام کرنا کہ جاتے ہوئے ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے. بس اتنا کام کرنا کہ جاتے ہوئے ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب شاہ صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دے کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی کس طرح اجازت دوں, 3 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا جائے. چلے وہ بلیاں روئیں, وہ بلیوں کی بھی سنیں, اگر ہم روئیں گے ہماری نہیں سنیں گے. فرمایا بیلیا روز ایک چٹھی مدینہ بھیجیا, روز ایک چٹھی مدینہ بھیجیا کر, کسی حضرت جواب آئے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا فرماتے امتی جو کرے فریاد حال ذات ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ. اور میں نے حضرت 55 میں ہمارے ادھر نا ایک بابا جی جگانے آتے تھے سر, کوئی ٹول نہیں حضرت جی, کوئی تپلا نہیں, کک نہیں, کوئی کلام پڑھ کے جگاتے تھے. اور میرا دل کہتا ہے حضرت وہ کو بابا ہم ایتھے جڑے رمضان چ جگانا آتے ہیں وہ عید والے دن منگن بھی آتے ہیں بھئی یہی تانوں جگایا ہے. میں بابا جی کو کبھی نہیں دیکھا حضرت جی, بڑی دھیمی سی آواز, لیکن پتہ نہیں اس آواز میں کیا تھا, اور جگاتے جاتے تھے سب. اور رمضان بھی سردیوں کا, گرمی میں تو آپ کو پتا تقریباً معمول رہتا ہے کہ سحری کر کے سوئیں گے, چھوٹی سی رات ہوتی ہے. رمضان بھی سردیوں کا. میں نے 1-2 دفعہ باہر نکل کے نا زیارت کی بابا, چھوٹا سا قد تھا بابا جی کا پتلے سے, اور کلام کو کیا پڑھتے تھے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربیدہ. اللہ جی میں نے سارا کلام مل گیا مجھے, لیکن میں اتھی کلوتا جڑا بابا جی کو سن کے یاد کیتا ایک سبق دینی ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربیدہ. بس اسی کو تھوڑے جٹے لے پائے گا. ہم نے جو نا وہ گجرات سے مدینہ پاک کر, لیکن یاد رکھنا حضرت جی مدینہ پاک تو گجرات کوئی نہیں, یہ دور ہے. روشی پڑا کرو اور حلال کھاؤ, اپنے والدین کی خدمت, جو صوفیہ کا طریقہ رہا ہے اللہ کی مخلوق سے بڑی محبت کرو. 2 باتیں ہیں, ایک تاجدار صداقت, دوسری مولا مشکل کشا ہے. کیونکہ حضرت جی ہم ڈنڈی مارنے والے نہیں ہیں, ہم اگر حضرت ابوبکر کا نام لیں گے تو مولا مشکل کشا کا بھی ضرور لیں گے, اور ہم اگر حضرت مولا مشکل کشا کا لیں گے تو حضرت ابوبکر کا بھی ضرور لیں گے. ہم ڈنڈی والے نہیں ہیں, ہم ابوبکر والے نہیں ہیں, ہم علی والے نہیں ہیں.
یہ حضرت سیدنا باتیں تو بڑی ہیں جی، چلو اس حوالے سے وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر میں سب کروں، لیکن آپ فرماتے ہیں وقت آیا مجھے کہنا پڑ گیا عمر سب کرتے کاش تو ابو بکر دے سینے دا گواہ نہیں ہوتا ہے۔ ابو بکر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حالات خراب ہو گئے، آئے دن کوئی نہ کوئی کتا ابو بکر پہ بھونکتے ہیں، اور یہ حضرت جی ان کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی فرق نہیں، یہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں حضرت ابو بکر ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا ہی نہیں ہے، یہ بھونک بھونک کے اپنی سیاہی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جہاں حضرت ابو بکر ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا ہے، وہ جگہ بڑی پاک ہے، وہاں اگر جاتا ہے تو وہاں صرف یہ جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وہاں نہیں کسی کتے کا بھونکنا جاتا۔ یہ حضرت جی یہ اپنی سیاہی میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ اپنی آگ بڑھا رہے ہیں حضرت جی صاحبین پہ بھونک بھونک کے، یہ وہاں نہیں جاتا، وہاں جاتا ہی ضرور ہے، جگہ ایسی سونی جگہ۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا کتیا تو بھونک، ابو بکر قرآن میں بھی ساتھ، ابو بکر غار میں بھی ساتھ، ابو بکر مزار میں بھی ساتھ ہے، تو بھونک جتنا مردی تو اللہ اکبر ہے یا رسول اللہ یا حق چاہ۔ میں نے کہا کتیا تو بھونک، ایک طرف کتا بھونکے ایک طرف قرآن ہو، ثانی اثنین ہما فی الغار، کتے کی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا کتے کی حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ وہ کلام الہی ہے، وہ کتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثانی اثنین ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، ہم کتا دیکھیں کہ ہم کلام الہی کو دیکھیں؟ ابو بکر 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 اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق صدیق اکبر صدیق اکبر ہیں، کتنے کتا کتنے اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ اپنی شیعی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نے کرنا نہیں تھی، قربان جائیں جو عشق، یہ اباغ معراج شریف کا معاملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے معراج پہ تو جبرائیل امین وہ رکاب پکڑے ساتھ تھے، وہ ساتھ تھے۔ ایک مقام ایسا آیا جا کے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے محبوب اب آگے نہیں جا سکتے۔ پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب تشریف لے گئے۔ اب حضور فرماتے ہیں وہ تھے جبرائیل، اگر وہاں ہوتے نا صدیق اکبر رضی اللہ تو انہیں پتا کیا عرض کرنی تھی؟ محبوب میں چھڑ جاؤں گا جانا میں نہ لیجئے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ ابھی تو نہیں پھر بزرگوں نے نعرے نکالے، انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب پاوے سڑ جاؤں گا جانا نہ لیے۔ ارے وہ تو جبرائیل تھے نا، ابو بکر کو پتا تھا ان کے ساتھ جا کبھی کبھی کو جلا ہے۔ ارے وہ تو جس کپڑے کو اپنے چہرے اقدس میں لگا لے آپ اس میں اثر نہ کرے، ٹھیک ہے جی، وہ بات پھر بڑھ جائے گی حضرت۔ فرماتے مدینہ پاک کے مضافات میں کما نہیں تھی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی نسبت، کوئی واسطہ نہ ہونے کے باوجود اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ رکھی تھی، جو خانقاہوں کا شیوا رہا ہے، محبتیں بانٹتے۔ فرماتے روز تشریف لے جاتے، جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، سالن پکاتے، روٹی بناتے، اماں کو کھلا کے واپس آتے۔ جب کسی غزوے میں ہوتے یا نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے، پھر کسی بندے کی ڈیوٹی لگاتے، ذرا ڈیوٹی صحیح کرنا، ماں نبی نے کو پریشانی۔ حضرت ابو بکر ڈیوٹی لگا رہے تھے، عمر فاروق فرماتے میں نے سن لیا، آپ تو تشریف لے گئے، میں نے اس بندے کو کہا تو نہیں جانا، آج میں جانا۔ اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی خوش ہو کے کہیں خدمت آج جی ہوگی۔ فرماتے میں مقررہ وقت پہ گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا، تاکہ ابھی نا اماں جی کو پتا چلے کون ہے، تو خوش ہو کے پوچھیں گی پھر اپنا تعارف کرو۔
فرماتے پہلے جھاڑو پکڑا، سارا گھر صاف کیا، دادا پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں رکھا، روٹی رکھی، اما جی کے پاس گیا، روٹی کہہ کے نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈٹویا اور اما جی کے اونٹوں سے لگایا کہ کھا۔ فرماتے نوالے کا اونٹوں سے لگنا تھا، اما جی بول آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں بڑا حیران، یہ تو نبینا ہے، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے اس کو تو پھر نظر آتا ہے، اس نے تو ڈھونگ رچا رکھا ہے نبینا ہونے کا۔ فرماتے میں نے کہا ماں تجھے نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتا چل گیا ابو بکر نہیں آیا؟ اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چلا، میرے منہ میں دانت نہیں، میں نوالا نہیں چبا سکتی، اس طرح پتا چلا جب ابو بکر آتے ہیں وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں، اس کو چباتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے۔ یہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر جنتی 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 جنتی۔ ہاں یہ اس لیے پھر اقبال کی روح تڑپی، تڑپ کے کہتا تھے بابا تمہارے تم کیا، یہ پتر خانقاہوں کا پیغام محبت 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 خانقاہوں کا محبت۔ اگر لڑائی وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور اگر محبت وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول۔ اب مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضری جیسے قبلہ شاہ صاحب کیونکہ ہم نے پنڈی پہنچنا ہے اور لیٹ بڑے شدید ہو گئے۔ مولا مشکل نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا علی یا علی 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 یا علی۔ قبلہ پٹی صاحب جو کچھ ہے نا یہ اتھو ہی ہے۔ میرے قبلہ شاہ صاحب حکیم خادم علی رحمہ، آپ کہیں چلے گئے تب اتنے نہیں تھا، نقیب مافت کو قلم اور پرچی بھیجی، حضرت اپنا تعارف لکھ کے بھیجے تاکہ دعویٰ کرو۔ حضرت اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں، بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں۔ بیعت ہے میری حافظ عبدالکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں۔ پھر ایک جگہ لکھا، فرماتے ہیں ساتویں پشت ہے شبیر کی مددائی میں، فرماتے ہیں ساتویں پشت ہے شبیر کی مددائی میں، عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں۔ وہ چلو سنانی اور سی، چلو ایک گل ہو یاد آ گئی، بس جتھے بھی ہے نا اسی چلے پہ۔ باقی میرے بزرگ فرماتے ہیں وہ ایک سکھ نا جنگل لکڑا وڈن ٹر گیا، جاندیاں گڈا خالی سی، اے بدل لے آدھا سی، کھوبا سی، جاندیاں لے گیا گڈا خالی ہو سی، سارا دن لکڑا وڈی لی، اثر جدو واپس ٹرے آنا ان کو کہ گڈے تے پار سی، اسے کھوبے جا کے گڈا پھس گیا۔ انہوں نے پہلے انہیں اپنے ٹکے کا زور ہوایا، کام ٹکے تو بڑا پارا، پھر اپنے عقیدے کے مطابق اس نے جناب پہیے کو ہاتھ ڈال کے نا مدد یا گرو نمبر 1، مدد یا گرو نمبر 2، سارے نواز مار کہانی۔ ادھر رات قریب آ رہی تھی، تھا انسان دل نہ کرے گڈا لکڑا ٹکا چڑھ کے جائے، پہلے جائے پھر واپس آ جائے۔ ادھر اپنا بھی ڈر تھا، جنگل ہے، رات پڑ رہی ہے، ابھی چورا پکڑیں گے، بس اسی کشمکش میں تھا۔ اتھو ایک حضرت مولا مشکل کشادہ ملنگ پہ لگے، ادھر یہ ملنگ نہیں، میرا تو دل کرتا ہے میں ان کے منہ سوا ڈالا، جو کہتے ہیں علی دے ملنگ پیندے تھے، علی دے ملنگاں نو بھنگ دی لوڑ پے گئی، وہ علی دے ملنگ نہیں، انہوں نے بھنگ کی پیڑی، علی دے ملنگ حضرت علی دے ہتھوں شراب معرفت پیندے حضرت ہیں،
یہ شیطان کے ملنگ، علی کے ملنگوں کو جن کالی مرشد ہو ان کو پانکی لوڑ کے پڑھ گئی جالی نہیں، وہ تھے علی کے ملنگ. سارا کلام نہیں پڑھوں گا، اینڈ پہ کہتے ہیں کلندر بو علی ہستم، یہ تھے ملنگ علی کے. کلندر بو علی ہستم بنامے دوست سرمستم، دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم. علی دے ملنگانو پانک دی لوڑ کے تو بہ گئے بھئی. وہ نہیں اس طرح کی حرام چیزوں کے قریب جاتے، وہ مولا مشکل کشا کی نگاہوں سے شرابے مار کر پیتے ہیں. یہ جعلی ہے، شیطان کے ملنگ ہیں، اس لیے پانک کی لوڑ پڑتی ہے. علی دے ملنگ نہیں پانک پیتے، حضرت علی کی نگاہ مبارکہ سے وہ شرابے مار کر پیتے ہیں. وہ علی دا ملنگ پہ لگے کیونکہ جنہوں حضرت تو فیضان دے پھر دل نرم ہوئے گا، دل ہی نہیں منے. دیکھیا سکھ پریشان کھلوتا ہے، آگے کہنے نے سردار جی خیر دیا ہے، دس کیا جان ملنگا کام کر، اے میرا ٹائم جائے گا. کیا میں کام کراں گا؟ ہویا کہ یہ جان ہی نہیں رات پہندی پئی، ٹگا گڈا لکڑا اپنی جان، جیب جو کو پیسے نہیں ہونے. انہوں نے کہا میری باڈی دیکھی ہے، انہوں نے کہا میرے دل تیرے ہاتھ دے 4 ملنگ نکلا، اور میرے کو گڈا نہیں لیا، میرے ٹگے کو نہیں لیا، میرے گروہاں کو نہیں لیا. اے میرے ٹائم دس. انہوں نے کہا پرے ہوئے تیرا ٹگا دے توں تیرے کو پرے ہوئے. میں جناب آیا پئیے مات پیر دے تے کی کہنے، مرید ہی تے کے ہوئے ہے کوئی ہے، پیر دے تے کی کہنے. انہیں جناب پاک نے پئیے مات تے مارے ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. گڈا بار گڈا بار سکھ بڑا پریشان. میں کہا 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہوں، میرے کوئی نہیں نکلیا، تک کوئی نہیں نکلیا، گروہوں کو نہیں نکلیا. 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہے، دیکھ کے گروہ نے کر چڑیا پڑ گیا. میرے بزرگ فرمانے میں بڑا شرمسار جا ہو کہندا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک ہی نہیں، بدلا چکڑ دے بیٹھے نے، ساڈے چکڑ دے بھی ٹھیک نہیں. یار کوئی آئے تو کوئی آئے تو چلیو بس سنیو. اللہ نے تمہیں داری بڑے، تمہارے پاس تو داری بڑے، تمہیں تو اللہ نے دروازے بڑے عطا کر. بس آواز پھر کوئی آ گئی، ہم تو مائے بکر کوئی ماشاءاللہ. اللہ قبلہ شاہ صاحب کا سایہ اس خانقاہ پہ سلامت رکھے. میں اصل میں یہ دعا نہیں کی، میں اصل میں اپنے نہیں دعا لینی ہے کہ ہوون فیض ہمارا ہر بھکھا ہر بھکھا پھل کھاوے. اللہ سلامت رکھے. اصل میں مجبوری ہے کیونکہ سفر بڑا کرنا ہے، کچھ بارش نہیں، سارا معاملہ جو ہے نا ہو گیا. سفر بڑا ایسی کیا ہے بس. چلو پھر چلو میاں صاحب جی انہوں نے کیا ہے، میاں محمد بخش پھر وہی نہیں ہم تو مائے. میاں صاحب نے اس پہ ٹوٹل 12 شعر لکھے تھے، لیکن کیونکہ 12 مکمل نہیں پڑھے جا سکیں گے، میں صرف آخری شعر پڑھوں گا. 11 شعروں کا مفہوم بیان کرتا ہوں. میاں صاحب وہاں بیٹھے تھے، وہ بہانہ تھا جی. آپ فرماندے نے جانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا، محمد جی گاواں چارے تے الو موجا کردا. وہ بہانہ تھا لوگوں سے اولا کرنے کا نا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ محمد بخش گاواں چار رہے. وہ بہانہ سی، اولا سی. وہ لکھا میاں صاحب بیٹھے تھے تو 7 درخت پہ فاختہ بیٹھی تھی کگی کی، دونوں اچھے ہمسائے، میاں صاحب بھی ذکر کرنے والے، وہ بھی ذکر کرنے والے. ہوا کیا جی، شکاری آ گیا، اس نے کگی کو دیکھا، ترکا سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا. یہ جو اللہ والے ہیں یہ اللہ کے معاملوں میں دخیل نہیں ہوتے، یہ اللہ کے رنگ دیکھتے ہیں. وہ ابھی کگی کی زندگی تھی، اندر سے سائرن بجا، خطرہ خطرہ خطرہ. یہ بڈھی باہر اڑ کے تھوڑا جو اتنے گئی نے ویکھدی کی اتنے باز پہ چکر کٹ رہا، نظر انہیں کگی تے لائی. جڑے ویلے دانا لین نکلے تے میں پڑا، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، واپس آ گئی. یہ میاں صاحب میں مختصر کر رہا ہوں، میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے. پھر عرض کی کر رہی، رب کریم تینوں ویکھیا تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں سنیا جو چاہے کر سکتے ہیں. آواز آندی ہے کگی کی چاہتا، رب کریم دوں ہوتا جو پسی نہ ڈانگی شکاری اتھو ماری جا، ڈانگی تے باز اتھو ماری جا. عرضی ہے وہ دھوم ہوتا جو بچا سکنا. پھر آواز آتی وہ کگی ہے دو کی نہیں، سارا زمانہ بھی یہ مارن آ جائے
اسی بچانا ہوئے تو بچا لواں گے تو ساڈے رنگ ویکھ لو کگی جم کے شکاری بڑا جگی بڑی بڑی پھیرا انہیں کیا لگتا ہے انہوں نے موت لگائی جم کے کگی کھلوتی تیر پہلے چڑھے چکیا تانا کھچی پچھو شانہ ٹھیک کیتا تیر چڑھ چڑھے بدرت اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو کچھ وقت تک گولی نہیں میں گزارنا اللہ ہوتا وہ انتہائی قدیم جس طرح تیر بھی چلے تو کچھ وقت اس نے بھی کمان میں گزارنا پھر ہی نکلے گا تندی چھوڑنے کے بعد پھر ہی نکلے گا وہی وقت جو تیر نے کمان میں گزارنا ہوا کیا حکم الہی سے سانپ نے ہمیں ڈسا جب اس نے ڈسانا تو درد ہوئی جھٹکا لگا جھٹکا لگنے سے وہ ہاتھ جو کوکی کے نشانے پہ تھا نا وہ جھٹکا جو لگا تھا اس طرح ہو گیا تیر اوپر کو جانے کے جا کے باز کو لگا وہ تیر وجن نال مر گیا وہ سپ لڑن نال مر گیا دو گڑا زمین تے پہ میاں صاحب دیکھ دے پھر میاں صاحب نے 12واں شعر دیا کیا کہتی ہے گی رہی اتھاں کھلوتی اسی کہنے ہیں اتھاں اوتھے گی رہی اتھاں کھلوتی چنگی بلی نہ روئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے مرضی رب دی ہوئی مارن والے موئے محمد مرضی رب مرضی اسے بس انہاں پاکاں لوکاں نال وابستہ رہی انہاں دے رستے تے رہی انشاءاللہ امید ہے جویں ایتھے کرن یہ کرم جا کے اگے بھی